یہ ایک دن کا عمل کر لیں، پھر معاوضہ دیکھنا، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ملیں گے۔ تمام دوست احباب اور رشتہ دار آپ کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کو بالکل آسان سا وظیفہ بتاؤں گا۔ جو بھی میرے بھائی بہن رزق کی تنگی کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی بے تحاشا مال و دولت ہو جیسا کہ دوسرے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے رنگ ڈھنگ ہی بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں خوب برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوں گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی کوئی اچھا سا روزگار عطا فرمائے، یا گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کی شادی بھی کرنی ہے، یا ان بیٹیوں کے رشتے کے مسئلوں کے مسائل ہیں اور کسی اچھی جگہ پر رشتہ نہیں ہو رہا، غرض جو کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، صرف اللہ پر توکل کر کے اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ میری بات کو بڑے غور سے سمجھیں کہ جو بھی میرے بھائی بہن شدید پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے نصیب میں دولت نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کے نصیب میں ایسی دولت آئے گی کہ وہ یقین ہی نہیں کر سکیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب، مستند اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ بڑی توجہ اور احتیاط سے اس وظیفے کو دیکھیے گا۔ اگر کوئی میرا بھائی یا میری بہن قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس قرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ یہ وظیفہ کریں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ جو کافی عرصے سے بے روزگار ہے، جو بہت عرصے سے گھر ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، صرف یہی سوچ رہا ہے کہ اب آگے میرا کیا ہوگا، وہ کوشش تو بہت کرتا ہے اور دن رات محنت و مشقت میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کو کوئی فائدہ یا کوئی خاص رزلٹ نہیں ملتا اور کہیں پر جاب بھی نہیں ملتی۔ وہ جب بھی کسی کام کو کرنے کے لیے اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس میں صرف نقصان ہو جاتا ہے، نفع تو کسی بھی کام میں نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم جو وظیفہ آپ کو بتانے لگے ہیں، میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، اعتماد اور بھروسہ ہے، اور آپ لوگ بھی صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی یقین کرتے ہوئے مکمل وظائف کیا کریں۔ آپ لوگ کوئی بھی وظیفہ کرتے وقت دل میں وسوسے اور کسی بھی قسم کا شک شبہ نہ رکھا کریں اور خوب دعا کیا کریں، اور اس مسئلے کے حل کے لیے محنت اور جستجو بھی کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ گھر میں ہی چارپائی پر چڑھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ مکمل کوشش بھی کریں اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں۔ پھر اللہ پاک آپ کی ایسے طریقے سے مدد کریں گے اور آپ پر ایسا کرم ہوگا کہ پوری دنیا حیران ہو کر دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں اور آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے یا آپ سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہی ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ آج آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، وہ لوگ بھی خود ہی آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ جب آپ کے پاس دولت آ جائے گی تو وہ لوگ بھی آپ کے پاس آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آج آپ کی غربت مفلسی کا مذاق بنا رہے ہیں، پھر وہ لوگ بھی آپ کو سر پہ بٹھا لیں گے اور آپ کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے۔ جب بھی آپ لوگ یہ وظیفہ کرنے لگیں تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے کسی بھی خاص وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ بآسانی کر سکتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، کام مکمل ہونے تک یہ وظیفہ ہر روز ہی کرنا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھ لیں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیں، پھر اس کے بعد وظیفہ کریں۔ رب کریم ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بہرحال انسان کو اپنی زندگی میں مشکل اور آسان دونوں قسم کے حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی معاشی خوشحالی، خوشگوار گھریلو زندگی، تندرستی، مقاصد میں کامیابی اور اولاد کی فرمانبرداری،
جیسی سینکڑوں خوشیاں اس کی زندگی میں بہاریں بن کر داخل ہوتی ہیں، اور کبھی حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ مالی تنگ دستی، گھریلو ناچاکی، امتحان میں ناکامی، دفتری پریشانی، بیماری، خاندانی دشمنی، ناجائز مقدمہ بازی اور کاروباری پیچیدگی جیسی کئی مشکلیں اس کی زندگی کو خزاں رسیدہ اور ویران بنا دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ پروردگار سے کسی ناگہانی مصیبت اور دکھ و تکلیف سے پناہ کی دعا کرتے رہا کریں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب چاہیں اس وقت آپ کر سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ ہر نیک دلی مراد کو پانے کے لیے وہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہر نیک مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ روزانہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ یہ یقیناً آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ خود اس عمل کو کر کے دیکھیں تو آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ اس عمل، اس وظیفے کو پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل اور اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد کر لیں تو یہ بھی بڑا افضل ہے۔ لیکن اگر آپ نماز مغرب یا عشاء کے بعد نہیں کر سکتے تو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، پورے دن میں جب آپ کے پاس وقت ہو تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں، یا کسی نماز کے بعد آپ کرنا چاہیں تو تب بھی بہتر ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ لیکن یاد رہے کہ جس جگہ پر بیٹھے ہو وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ کسی گندی جگہ پہ بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بالکل صاف جگہ ہونی چاہیے جہاں آپ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ ہر گھر میں جائے نماز موجود ہوتی ہے، اس لیے گھر میں تو جائے نماز بچھا کے یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر باہر کہیں کام پر ہیں تو کسی صاف ستھری اور اچھی جگہ پہ یہ بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی تو دنیا کے ہر مسلمان کو اچھی طرح سے یاد ہوتا ہے، کیونکہ یہی درود شریف تو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے اول آخر 7 مرتبہ، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی تسبیح موجود ہے تو آپ تسبیح لے لیں، اگر نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہوگی تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر رہے گا۔ تسبیح کے پہلے دانے پر آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ اللہ پاک کے مبارک نام آپ نے تسبیح کے پہلے دانے پر پڑھنے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک دانے پر آپ نے یہ چاروں نام اکٹھے پڑھتے جائیں۔ اس طرح آپ کو پوری تسبیح پڑھ لینی ہے اور یہ تعداد 101 ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، قرضوں کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام،
نماز کی مکمل پابندی اور مسئلے کے حل کی جستجو بھی کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔